بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث عشر. ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا، تو اس سبق کے اندر جو قاعدے بتائے گئے ہیں وہ فعل مضارع پہ وہ ادوات یا وہ حروف، ان حروف کو ادوات بھی کہتے ہیں، کیونکہ کلمہ یا تو اسم ہے یا تو فعل ہے یا تو حرف ہے، ان تین سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے، اسم یا فعل یا حرف۔ اسم اکثر معرب ہے، کچھ مبنی بھی اس میں ہوتے ہیں۔ فعل وہ کیا کہتے ہیں معرب ہے، عفواً اسم معرب جی، فعل کہ وہ اکثر مبنی ہیں، کچھ اس میں معرب بھی ہوتے ہیں، جو کہ فعل مضارع کیا ہے معرب ہے۔ اور حرف تو سارے کے سارے کیا ہیں مبنی۔ مبنی کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، اپنی حالت پر وہ برقرار ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع میں بھی دو صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہیں، اور کون سے صیغے ہیں؟ نون النسوہ کی، بس اتنا بھی کافی ہے کہ دو جگہ ہے نون النسوہ، ٹھیک، کہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، نون النسوہ، جہاں پہ وہ ہر حالت میں وہ رہتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے ہم نے چار حرف پڑھے ہیں، یہ چار ادوات پڑھے ہیں۔ ایک لم ہے، اور دوسرا لمہ ہے، اور تیسرا لام الامر ہے، اور چوتھا لام الناہیہ۔ لام وہ لام نہیں ہے، وہ جی ہاں وہ لا ہے، لا الناہیہ، کیونکہ لام ایک تو حرف ہو گیا، لا وہ ایک مکمل جو ہے وہ ہو گیا، وہ بھی کلمہ ہی ہے لا، تو لا الناہیہ۔ تو اس کو ناہیہ یا الامر، لام الامر یا لا الناہیہ، کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہوتی ہے نا کسی چیز کے ساتھ، تو اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی ایکسٹرا چیز کی۔ اسی لیے قرآن ہو یا حدیث ہو، کہتے ہیں کہ کوئی بھی وصف جو ہے نا، وصف جو ہے نا وہ احتراز کے لیے ہے، وصف جو ہوتا ہے وہ احتراز کے لیے ہے۔ احتراز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوسرا اس میں نہیں آئے گا، یہ مطلب احتراز کا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ٹھیک، تو جو مومن کو قتل کرے جان بوجھ کے، ومن قتل شخص بھی ممکن تھا، لیکن مومن کیوں کہا گیا؟ ایک وصف ہے نا مومن، تو اس میں احتراز ہے۔ اس کے اندر احتراز یہ ہے کہ غیر مومن اس میں نہیں آئے گا۔ احتراز مطلب احتراز جو ہے وہ احتراز جو ہے نا وہی احتراز ہے۔ احتراز کا مطلب بچنا، بچانا، کسی کو نکالنا، بیماری سے بچنا، بچانا، نکالنا ہے۔ تو احتراز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوسرے نہیں آئے گا اس کے اندر۔ اگر کہیں گے ومن قتل شخصا اور انسان اور رجلا کہیں گے تو سارے اس میں کیا ہے سب لوگ آ جائیں گے، لیکن جو وصف ہوتا ہے نا وہ احتراز کا ہوتا ہے۔ مؤمن کہا گیا تو غیر مومن اس میں اب شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے کوئی بھی وصف ہوتا ہے تو اس میں احتراز ہوتا ہے۔ تو لا الناہیہ کا مطلب کچھ اور بھی لا ہے جو اس میں نہیں آنا ہے، وہ کون سا لا ہے؟ نافیہ کا ہے، کیونکہ لا ایک نہیں کا ہوتا ہے، ایک لا نفی کا ہوتا ہے۔ نفی کا مطلب سے اس میں نفی کا معنی ہے ہاں یا نہیں، ہاں اس بات میں، نہیں جو ہے نا نفی میں، تو وہ بھی آتا ہے فعل مضارع پر۔ جی وہ کچھ کام نہیں کرتا، وہ عمل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ناہیہ ہے، نہیں ہے کہ روکنے والا جو ہے وہ عمل کرتا ہے، تو اسی لیے وہاں پہ جو ہے نا ناہیہ کا لفظ اضافہ کرنا پڑے گا وہاں پر۔ اسی طرح لام الامر، کیونکہ لام بھی کافی تھا کہ اگر لام بھی آئے تو بھی کافی ہے، لیکن لام الامر، امر کا وصف کیوں؟ کیونکہ دوسرا لام بھی آتا ہے اس کے اندر جو ہم نے بتایا، وہ کون سا لام ہے؟ لام التعلیل، اور ایک اور لام بھی ہے تأکید، جی ہاں، لام الامر، لام التأکید، ایک اور لام جسے لام الابتداء، نہیں وہ چھوڑ دیجیے۔ تو لا الناہیہ چار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس سبق کے اندر ہے، ہم نے سبق شروع کیا تھا اور شاید کسی نے پڑھنا بھی شروع کیا تھا، تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں سے کہ کس طرح پڑھنا ہے، تو ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن ترجمہ صرف ترجمہ کے حد تک نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ترجمہ کرنا ہے لفظی اور فنی شعور کے ساتھ، یہ ذرا نوٹ کر لیجیے، مطلب ذہن نوٹ کر لیجیے کہ ترجمہ لفظی اور فنی شعور کے ساتھ۔ لفظی تو لفظ کا ترجمہ،
پورا اس کا مطلب ہمیں نہیں چاہیے. جیسے مثال پر یا استاد لم افہم درس الامر چاہیے, میں سبق سمجھا نہیں کل کا, نہیں یہ مطلب ہو گیا. تو لفظی کا مطلب اے استاذ نہیں سمجھا کل کا سبق اچھی طرح, یہ لفظ 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 کا ہو گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ہر لفظ کا معنی کیا ہے وہ پتہ ہوتا ہے, اور اب ترجمہ کرتے جائیں گے. جیسے کچھ لوگ جو ہے نا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں, اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن وہ عام طور پر لفظ پہ غور نہیں کرتے ہیں, بس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن کا ترجمہ کرنے کے باوجود بھی یا تو ان کو عربی نہیں آتی ہے یا حروف کے ان کو معنی معلوم نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے لفظ اور ترجمے کو جوڑا نہیں ہے. بس ایک آیت کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, وہ رٹ لیا ہے. اچھی چیز ہے, غلط چیز تو نہیں ہے نا, کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کی مخالف یہ کیا فائدہ, نہیں, ہر چیز میں کچھ فائدہ ہوتا ہے, مکمل نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کم فائدے کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے, کچھ نہیں ہونے سے تو ہونا بہتر ہے, ٹھیک. تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہوتا عام طور پر کہ کسی پہ اعتراض کرے. اور دوسرا یہ ہے, یہ لفظی ہوا, ٹھیک ہے. دوسرا فنی شعور کے ساتھ, شعور احساس, مطلب احساس کرنا ہے. فنی شعور کیا ہے کہ اس جملے میں کیا یہ مبتدا ہے, کیا یہ خبر ہے, کہ انّا کا اسم ہے, کانا کا اسم ہے, فاعل ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھ لیا سب چیزیں, مبتدا کیا ہے, خبر کیا, فاعل سب پڑھ لیا آپ نے. لیکن آپ پڑھتے ہوئے سمجھتے ہیں تو آپ صحیح حرکت دیں گے نا آپ کو. اب فاعل کو فاعل سمجھ کے پڑھ رہے ہیں آپ تو رفع دیں گے, اب ظاہر سی بات ہے کہ مفعول کو نصب دیں گے, انّا کا اسم منصوب ہوگا, کانا یہ ہے. تو یہ ہے فنی شعور کے ساتھ. آپ شروع ایک ایک ہم لوگ شروع کر لیں گے. الحسن یا استاد, اے استاد, لم افہم یا استاد نا, ہاں جی. اور دوسرا ہے کہ پڑھنے کے دوران ہمارے پاس کوئی وقف نہیں ہے. وقف کا مطلب قل اللہ احد, یہ احد وقف ہو گیا نہیں, احدن ہے وہاں پر. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ احدن ہے, احدن ہے, وہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو, لیکن ہم پڑھتے وقت پورا بولنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ معلوم ہو کہ بھی آخر میں کون سی حرکت ہے. یہ تو نحو ہے جی. یا استاد, یا استاد, اے استاد محترم, لم افہم میں نہیں سمجھا, درس الامسی, درس الامسی, کل کا سبق, نہیں درس الامسی, درس الامسی ہے, درس الامسی, درس الامسی, درس الامسی, درس الامسی. کیوں درسی, مضاف مضاف کی وجہ سے وہ ٹھیک ہے, لیکن مضاف اعراب کیا ہے, لم افہم کیا ہے, لم افہم کیا معنی ہے اس کا, میں نہیں سمجھا, میں نہیں سمجھا. ایک جو یہ جملہ اسمی ہے, جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے جی. یہ جو جملہ ہے شروع تو خیر یا استاد وہ الگ ہوگا نا بھی, جی جی. اس کے بعد لم افہم جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے. نہیں سمجھا رہا, جی جی ہاں جی. جملہ فعلیہ کا مطلب دیکھیے, ہمیشہ جب ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں نا تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے, یہ پکی بات ہے, ٹھیک ہے. جب مبتدا آپ پڑھتے ہیں تو خبر ڈھونڈنا ضروری ہے آپ کو کہ خبر کہاں ہے اس کی. جب مبتدا پڑھتے ہیں خبر بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح جب انّا آتا ہے نا تو انّا کا اسم بھی ہوتا ہے, انّا کی خبر ہوتی ہے, وہ ڈھونڈنا انّا کا اسم کہاں, خبر کہاں اس کی. اس لیے ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں صحیح حرکت بھی دینا ہے اور صحیح اس کا ترجمہ سمجھنا بھی ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے, بالعموم فعل اور فاعل ہوتا ہے, اس کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں ہوتا ہے. لیکن کبھی جملہ فعلیہ میں مفعول بھی آتا ہے, مفعول بھی آتا ہے. تو جب جملہ فعلیہ آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ ڈھونڈیں اس میں فاعل کہاں پر ہے اور مفعول کہاں پر ہے. کیونکہ فاعل مرفوع ہے, مفعول کیا ہے, منصوب ہے, ٹھیک. تو لم افہم آپ نے پڑھ لیا, یہ جملہ فعلیہ ہے, تو اس جملے میں فعل کہاں پر ہے, اس جملے میں فعل کہاں پر ہے, یہ دوسرا لم افہم, افہم فعل ہے نا جی, افہم فعل ہے, ٹھیک ہے. تو فعل میں فاعل تو ہوتا ہے نا جی, تو فاعل کہاں پر ہے, دوسرے میں درسو, جی, یعنی کہ سبق میں سمجھا نہیں یا میں نے سمجھا نہیں سبق کو. یعنی سبق, فاعل کا مطلب وہ جو کرنے والا ہے, فاعل کا مطلب وہ جو کرنے والا ہے, آنا, ضمیر اس میں آنا ہے فاعل. لم افہم میں نے نہیں سمجھا نا بھی, اس کا مطلب آپ نے تو بولا یا کہا کہ میں نے نہیں سمجھا, تو سمجھا فعل, میں نے نہیں سمجھا, تو کس نے نہیں سمجھا, میں نے. تو میں نے کیا ہو گیا, فاعل ہو گیا, اس میں فاعل اندر چھپا ہوا ہے, جی جی, چھپا ہوا نہیں, چھپا ہوا آنا, ٹھیک ہے. اب جب فعل بھی ہو گیا فاعل بھی ہو گیا, اب کیا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ آنے والا مفعول. مفعول. مفعول کو کیا ملتا ہے, وہ منصوب ملتا ہے, نصب ملتا ہے نا جی. تو ابھی لم افہم کیا ہے,
ہاں آپ دیکھتے پڑھ گیا جی مجھے نہیں 10 دیکھے لم افہم درس درسی مفعول کو نصب ملتا ہے نا تو لم افہم درس الامسی درسا اس لیے کہ وہ کیا ہے مفعول ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں سمجھا کل کا سبق اچھا سبق کل کا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں قاعدہ تو بھی پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ میں ترجمہ پیچھے سے آتا ہے چاہے جتنی مضاف الیہ ہو جتنی مضاف الیہ ہو ٹھیک ہے جیسے دوحہ کی مسجد کی کتاب کا ورق کتنے ہو گئے دوحہ کی مسجد کی کتاب کا ورق 5 ہے نا جو بھی ہو لیکن ورق سے ہم شروع کریں گے عربی کے اندر ورق الکتاب مسجد الدوحہ یعنی ہم ورق سے شروع کریں گے تو مضاف الیہ جتنے بھی ہو آخر سے ہم شروع کریں ترجمہ ٹھیک اسی طرح موصول صفت میں بھی نیک لڑکا یہ اردو میں پہلے نیک آ رہا لڑکا بعد میں آ رہا ہے نا ٹھیک ہے عربی اس کا الٹا ہوتا ہے الولد الصالح لڑکا نیک نہیں بولیں گے بلکہ نیک لڑکا تو ترجمہ میں اس کا خیال کیجیے آپ کہ موصول صفت ہو تو وہ آپ الٹا کریں مطلب پیچھے سے ترجمہ کریں اگر مضاف الیہ میں بھی پیچھے سے ترجمہ کریں یہ تو رعایت کرنی ہے اس کی تو جی اس کے بعد المدرس اقرأہ اس کو پڑھیے مرتن اخرى دوسری مرتبہ تفہمہ اس کو سمجھے تاکہ اس کو سمجھے کون سمجھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آپ ہیں یہاں پر جی نہیں آپ وہ نہیں ہے اسٹوڈنٹ نہیں وہاں پر جی تفہمہ یعنی تاکہ تو اس کو سمجھے تم یہ ہم چاہیے تم اس کو سمجھے کیونکہ وہ ضمیر کون سی ہے وہ پتہ ہونا ہم لوگوں کو نہ کہ اسٹوڈنٹ ہے وہ تو ہے ہی اسٹوڈنٹ تفہمہ ہاں سمجھ جاؤ اب اردو میں تو کہیں تم کہیں آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارا اپنا مسئلہ ہے وہ عربی کا مسئلہ نہیں ہے جی ہاں تفہمہ تو سمجھے انشاءاللہ اس کو جی اس کو کیونکہ ہو اس طرح پر جی مفعول بھی اس میں ہے اس کو جی انشاءاللہ اس کے بعد خذو لے لیجئے دفاترکم اپنی کتابوں کو اقرأہ تفہمہ ٹھیک اس کے بھی قاعدہ سمجھا دوں گا میں ٹھیک کہ فعل مضارع اگر جواب کی شکل میں آتا ہے جواب کی شکل میں یہ شرط جواب شرط کی طرح ہے یہ ٹھیک تو جواب کہاں آتا ہے استفہام کے بعد آتا ہے اور کبھی امر کے بعد آتا ہے کبھی شرط کے بعد آتا ہے تو یہاں امر کے بعد ہے اقرأ آپ پڑھیں تو سمجھیں یہ مطلب اس کا ہے ٹھیک ہے تو فعل مضارع اگر جواب کی جگہ پہ آ رہا ہے جواب کب آتا ہے یا تو یعنی طلب سمجھ لیجیے ایک طرح سے طلب کی اس میں وہ کب آتا ہے استفہام بھی کیا ہے ایک طرح سے طلب ہی ہے آپ کا نام کیا ہے ایک طلب ہے نا بھی میں آپ سے طلب کر رہا ہوں استفہام ٹھیک ہے امر بھی کیا ہے طلب ہی ہے نہیں بھی طلب ہی ایک طرح سے طلب کا مطلب آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے جی ہاں تو یہ طلب ہے امر تو خیر مجزوم ہی ہوتا ہے تو طلب کے جواب میں اگر فعل مضارع آتا ہے تو فعل مضارع پر بھی کیا ہوتا ہے جزم ہوتا ہے تو یہ قاعدہ اس کے اندر ہے کہ اقرأ تفہم پڑھیے اس کو سمجھیں اس کو آپ سمجھیں جی محمد نسیم اختر صاحب یأخذ الطلاب دفاترهم یہاں پہ یأخذ فعل مضارع ہے اور طلاب فاعل دفاتر مفعول جی اس کے بعد محمد لم اجد دفتری یا استاذ یہ لم اجد یہاں پہ لم کی وجہ سے ہو گیا وہ چیز جو ہے نا آپ کے ترجمے میں آتی تھی یہ چیز کہ آپ وہاں پہ کیا سمجھ رہے ہیں ترجمے کا مقصد یہی ہے ترکیب بتانا مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے ترجمہ میں ترکیب آتی تھی اس کے اندر کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں لم اجد دفتری میں اپنی کتاب نہیں پایا اچھا دفتر جو ہے نا عموماً کتاب کو بھی نوٹ بک ہے یا مذکرہ ہے ٹھیک ہے کتاب کو بھی دفتر کہتے ہیں لیکن کتاب میں دفتر میں فرق یہ ہے کتاب ایک عام لفظ ہے دفتر جو ہے نا ایک خاص لفظ ہے دفتر جو کہ ہر موضوع کے لیے دفتر ہوتا ہے فائل کہہ لیں آپ دفتر کہہ لیں ٹھیک ہے ایک خاص کوئی لفظ ہوتا ہے دفتر ٹھیک کتاب تو ایک عام لفظ ہے جیسے آپ کے پاس جو ہے اگر استاد نے آپ کو دیا ہے بھلے کتاب کی شکل کیوں نہ ہو اسے بھی دفتر کہتے ہیں یا جس کو آپ نوٹ کر رہے ہیں جس میں آپ نوٹ کر رہے ہیں اسے بھی دفتر کہتے ہیں
تو الفاظ کے اندر گنجائش رہتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. لیکن یہاں پہ جو نا نوٹ بک کہہ لیں یا مذکرہ جسے کہتے ہیں، استاد جو بنا کے دیتا ہے مذکرہ، ٹھیک، جسے مذکرہ کہتے ہیں، وہ بھی دفتر کے معنی میں آ جاتا ہے. میں نہیں پایا میری دفتر اے استاد. المدرس ابحث جیدا تجدہ انشاءاللہ، اچھی طرح کھوجیں انشاءاللہ مل جائے گا. تلاش کریں بھائی. تو یہاں پر بھی تجدہ میں جو دال پہ جزم ہے وہ جو ہے نا جواب کی وجہ سے ہے. ابحث تجد وجد فعل ماضی، یجد فعل مضارع، اور تجد فعل جی تجدہ میں سر یہ فعل امر ہے کیا ہے؟ نہیں، فعل امر میں تو الف و حمزہ تھا نا، حمزہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع حاضر کا جواب، میں نے کہا کہ امر کے جواب میں فعل مضارع آتا ہے تو اس کو جزم ملتا ہے. تو تجد جو ہے نا، تجد تو چاہیے فعل مضارع عام طور پر مرفوع. اور ایسے اس سے بھی جو ہے وہ ہم فعل مضارع بھی بناتے ہیں نا، جیسے اجد، جیسا اگر تجد ہو فعل مضارع کا مطلب مضارع ہے، اس میں 14 صیغے ہیں اس کے اندر. ماضی کا مطلب ماضی، وجد ماضی، فعل مضارع یجد، مصدر وجدان، مصدر جو ہے نا وجدان. یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی فعل پڑھتے ہیں آپ تو فوراً ماضی مضارع ذہن میں آنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مضارع کیا ہے. وجہ اس لیے دونوں کیا ہے، الگ ہوتے ہیں، اور دونوں میں جو ہے نا الگ ہوتا ہے کہ جو درمیانی حرف ہے ٹھیک ہے وہ الگ ہوتے ہیں، سیم نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے معلوم کرنا تاکہ صحیح تلفظ اس کا ہو سکے. ضرب یضرب ہے تو درس یدرس ہے، ٹھیک ہے. سمع ہے تو یسمع ہے، کرم ہے تو یکرم ہے. تو وہ اچھا وہ ایک تو وہ ہے ہی، لیکن جاننا ہی اس کا جو ہے نا ذریعہ ہے. مطلب جاننا، پڑھنا، پوچھنا ایک ڈکشنری میں یہی اس کا طریقہ اس کا. کوئی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ عامہ نہیں ہے کہ ایسا ہو تو ایسا ہونا ہے. اب جی کچھ قاعدے بنائے گئے ہیں، قاعدہ عامہ تو اس کا نہیں ہے. تو اس لیے ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اسم سنتے ہیں تو اگر مفرد ہے تو جمع پوچھنا ہے کہ جمع کیا ہے اس کی. اگر جمع ہے تو مفرد پوچھنا ہے، کیونکہ یہ بھی خالی یس لگانے سے جمع نہیں ہوتی ہے. اس کے بھی جمع کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے نا استعمال کریں کبھی تو صحیح استعمال کریں. تو اس لیے مفرد کا جمع کا مفرد جاننا بھی سبق میں ضروری ہے. جی آپ پڑھیں. آپ کا نام سر؟ کامران علی صاحب. جی ابحث المدرس ابحث جیدا تجدہ انشاءاللہ. آپ اسے ڈھونڈیے اچھی طرح اور آپ اس کو پا لیں گے انشاءاللہ. ہوا ذو غلاف اصفر، وہ پیلے کلر کے غلاف کی ہے کتاب. الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ محمد، بلا کیوں نہیں. ہا ہوا ذا، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، یہی ہے وہ کتاب، یہی وہ. جی ہاں. اس کے بعد جی غلافن اسفرا ہے، جی غلافن کے بعد اسفرا ہے جی. یہ اس کی صرف تھا. اچھا اسفرین نہیں ہوگا نا؟ ہاں وہ ممنوع الصرف ہے، یعنی کہ افعال کے وزن پر اگر آتے تو ممنوع الصرف بول کے بولتے ہیں اس کو. جی. علی بالباب رجل یرید ان يدخل، دروازے پر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ داخل ہو. جی. والمدرس لیدخل، یہاں پہ لام کون سا ہے؟ لام تعلیل، تاکید. لیکن سارے بھی ہیں، تعلیل بھی ہے، تاکید بھی ہے. لام امر ہے، تعلیل بھی نہیں، تاکید بھی نہیں ہے. جی. تو لام امر ہے لیدخل، تو لام امر جو جزم دیتا ہے کس کو؟ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے لیدخل. جی. تو چاہیے کہ وہ داخل ہو. الرجل انا ممرض فی مستشفى الجامعاتی، میں نرس ہوں یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں. اريد ان آخذ الطلاب الجدد للتطعيم. میں چاہتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس جی کو لوں. موصول صفت الطلاب الجدد، نئے اسٹوڈنٹ. ہاں، نئے اسٹوڈنٹس کو لوں تطعیم کے لیے. جی. تطعیم مطلب
ویکسین تطعیم ویکسین ویکسینیشن. ویکسینیشن جی تطعیم فعل جی. اس کے بعد اس کا کیا ورڈ رہتا ہے اصل معنی کیا ہے اس کا؟ طعم یہ فعل ہے کھانے طعم کھانے سے ہے طعم یطعم تطعیم کھلانا اس کے معنی مطعم میں بھی اسی سے مطلب اسی سے ہے کھانے. طعام وہ ڈوز اگر ڈوز لیتے ہیں نا کھاتے ہیں نا ڈوز چاہے وہ جیسے بھی پیٹ میں جائے وہ چیز جسم میں جائے کھانے کہتے ہیں اس کو جہاں سے جائے تو وہ لفظ اس کے لیے عام ہو گیا ہے. تطعیم کے معنی ویکسین لینا. اب اس کا وہ معنی ہے اس کا اب کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کا تو ترجمہ کیا اس کا معنی کہ وہ اس کا لفظ عام ہو گیا. تطعیم کے معنی ویکسینیشن جو ہے نا لینا ایسا جی جی. اس کے بعد جی جی لے لو اس کو ذرا یہاں پہ لے لو ان کو لے جی ان کو یا ان سب کو تاکہ نئے طالب علم مستشفیٰ جی. تاکہ کا مطلب تاکہ آپ کا کہاں کیا تھا جو اپنے تاکہ کا ترجمہ لام تعلیل فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لام تعلیل مطلب اس لیے کہ تاکہ جیسے جئت لأدرس میں آیا ہوں تاکہ پڑھاؤں لأدرس ٹھیک ہے. تو یہاں پہ خذہم لیذہب تو لام تعلیل تو نہیں ہے یہاں پہ لام امر ہے کہ لام امر. اب عموماً تو امر تو سامنے والے کو بولتے ہیں لیکن غائب بھی بولتے ہیں طلبہ جائیں طلبہ ہیں طلبہ جائیں. ایک تو آپ جاؤ یہ بھی تو امر ہی ہے اذهبوا لیذهب اس کو وہ جائیں جانا چاہیے. تو بس اتنا ہے کہ اگر مخاطب میں امر ہے تو لام کی ضرورت نہیں ہے اذهب ٹھیک ہے. اگر غائب میں اگر امر ہم کو بولنا ہے غائب کے لیے تو وہاں پہ لام لانا ضروری ہے. لام امر لانا ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. غائب میں بولنا ہے لیذهب لیذهب وہ جائے وہ سب جائیں تو وہاں پہ لام امر لانا ضروری ہے. تو لیذهب یہ لام امر ہے مطلب کہ جائیں نئے طلبہ جائیں. لام تعلیل نہ ہو جی ہاں وہ بھی لام امر ہے جی ہاں. تو جائیں طلبہ نئے طلبہ مستشفیٰ کی طرف اور اپنی ویکسینیشن کے بعد واپس آئیں. وَلْيَرْجِعُوا میں لام وہ بھی کیا ہے امر کا ہے. میں نے کہا امر میں تعلیل میں فرق ہے کہ تعلیل کا نام درمیان میں بھی پڑھا جاتا ہے وَلْيَرْجِعُوا بولتے ہیں. اگر تعلیل کا ہے تو امر کا ہے تو نہیں وَلْيَرْجِعُوا اس کو ملا دیتے ہیں اس کو. یہ بھی فرق ہے دونوں لام کے اندر یہ بھی پہچان ہے. اچھا اس میں جزم کہاں پہ ہے کیونکہ لام امر جزم دیتا ہے جی صحیح احسنت. نون کا حذف ہونا خود کیا ہے جزم میں وَلْيَرْجِعُوا جی. اس کے بعد نئے طلبہ چلے گئے تو چلے گئے مطلب ماضی کہتے ہیں کہ چلے گئے جا رہے ہیں. ہاں یہ جا رہے ہیں یہ دیکھو چلے گئے تو مطلب معلوم ہو گیا ہے لیکن وہ ماضی ہے کہ مضارع وہ ہم کو معلوم ہونا ہے. تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ لیکن اس کی اگر عادت پڑ جائے نا تو عربی انشاءاللہ آ جاتی ہے جی. نئے طالب علم جا رہے ہیں وہ 3 ہیں. اسمعوا یا اخوانو میری بات مجھے سنیں اے میرے بھائیوں. اس میں نون جو ہے وہ حذف ہوا جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ نہیں وہ آپ نے کہہ دیا اپنی طرف سے ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن اسمعوا بس سنیں مجھے سنیں وہ نہیں ہے اس کے اندر. اسمعونی نہیں ہے اس کے اندر. اسمعوا آپ سنیں نہیں اس کے اندر تو آپ نے خود سے اضافہ کر دیا کہ مجھے سنیں ٹھیک ہے اس کو لفظ نہیں اس میں وہاں پہ نون حذف ہے اس لیے سيزور المحتى غدا وقت من احدى جامعات نيجيريا. ہم تاکہ دیکھیں سيزور ایک تو ہم نہیں ہم نہیں اور دوسرا تاکہ نہیں نا شیخ. اچھا ٹھیک سيزور
यज़ूर करेंगे, हाँ। ज़ियारत करेंगे जी। करीब महद की, महद यानी महद हॉस्टल, हॉस्टल या एकेडमिक कल वो हॉस्टल की ज़ियारत करेंगे। वफ़द क्या है? वफ़द वाले के वफ़द जो होता है वही वफ़द है, वही वफ़द है। नाइजीरिया की जामियात के वफ़दों में से एक वफ़द। नाइजीरिया के जामियात में से एक जामियात एक वक्त ऐसा, नाइजीरिया के जामियात में से एक जामियात का एक वफ़द ऐसा। एक वक़्त, क्योंकि वक़्त दोनों है जी 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 जी। फला यग़िब अहदुन वला यतअख़र, फला बस नहीं यग़िब गैर हाजिर हो, तो तुम गायब ना होना, तुम में से कोई ना गायब होना जी। और ना ही देर करना। जी खैर उसका मतलब तो वही है, लेकिन आप जो तर्जुमा कर रहे हैं तुम में से कोई अच्छा, या फला यग़िब अहद अहद, अहद कोई गायब ना रहे। अमर है एक तरह से, मतलब कि नहीं है, कि लाम जो यहाँ पे ला जो है ना वो ला नाहिया है, नाफिया नहीं है, इसलिए उसके आखिर में क्या है? उसके आखिर में जज़म है। जज़म है, और यह भी है फला यग़िब अहद। जी लाम नहीं, ला लाम अलिफ ला, ला की बात कर रहे हैं। ला के माने नहीं, एक तो ला का जो लफ्जी माना खुद है वो नहीं, नो के माने में है, ठीक है। ये दो तरह के होता है कि फ़ेल मुदारिब में एक ला आता है, जैसे मिसाल के तौर पर अत्तालिबु ला यक़रअु और ला यक़रअु तालिबु, तालिब इल्म नहीं पढ़ रहा है, एक है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ला यक़रअ तालिबुन, तालिब इल्म ना पढ़े, तो उन दोनों में कुछ फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? क्या फ़र्क है? पहले क्या नहीं पढ़ रहा, एक खबर दे रही आपको, हाँ नहीं पढ़े, एक हुक्म, एक हुक्म है, हुक्म, वही फ़र्क है, वही फ़र्क है। लाए नाफिया में खबर है, लाए नाहिया में हुक्म है, हुक्म। ये तो माने में फ़र्क हो गया। अमल में क्या है? लाए नाफिया कुछ नहीं करता फ़ेल मुदारिक को, वो जैसा है वैसे ही है, लेकिन ला नाहिया फ़ेल मुदारिक के आखिर में जज़म देता है। ये अमल के एतबार से ये दो चीज़ें जो है सुकून देता है, सुकून देता है। जी फला यग़िब अहदुन वला यतअख़र वयल्बस कुल्लु तालिबिन क़ौबन जमीला, जमीला, जी कोई गायब ना हो और ना ही कोई देर से आए, और तमाम तालिब इल्म अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन के आए। जी। या कुछ और है आपके पास? वलियल्बिस, नहीं, आपके पास कुछ और है क्या? किताब का फ़र्क है मेरे ख्याल से, आपने कहीं और से वो नहीं, आपने कहा लिबास जदीदा या जमीला, आपने कहा ना, वो नहीं है, किताब में नहीं है, क़ौबन जमीला, वो भी नहीं किताब में है। इन्होंने बोला कि अच्छे खूबसूरत हमारे कपड़े। पास है वयल्बस कुल्लु तालिबिन लिब्सा बलद, ये यहाँ पर है। अपने अपने कौमी लिबास पहन के आए। उसमें ये है कि अपना कौमी लिबास पहन के आए, हमारे पास है अच्छे खूबसूरत का, ये लड़कियों के लिए होगा, मर्दों के लिए होगा। जी लिनक़रा दरसा अल-आन, अब हम पढ़ते हैं सबक। आपने शुरू से आप थोड़ा सा नहीं उस पर तरकीज़ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देखिए वलयल्बस कुल्लु तालिबिन, हर तालिब इल्म पहने, हुक्म है, नहीं पहनता है, पहने, फ़र्क दोनों में, पहने हुक्म है, इसलिए लाम अमर है, लाम अमर है। लिब्स बल्दी, अपने शहर का लिबास, उल्टा है, अपने शहर का लिबास। लिनक़रा दरस, ताकि हम पढ़े, नहीं हम सबक पढ़ें अभी। ये हम चाहे तो अमर के लिए चाहिए का लफ्ज़ लेना मुश्किल नहीं है, हम ही चाहिए कि हम सबक पढ़े, ये हमें चाहिए कि सबक पढ़े, ये भी अमर ही एक तरह से अपने आप को। लिनक़रा दरस, हम सबक पढ़ें अल-आन, अभी। जी हाँ, नहीं वो हुक्म नहीं, वो तो एक तो लाम नहीं है, लाम अमर, ला नहीं, लाम अलिफ ला नाहिया है, सो सिर्फ लाम नहीं है, ला नाम ला यहाँ पर भी है ना। शेख उसमें लिनक़रा
نہیں صحیح نہیں، अच्छा کیونکہ وہ خبر ہو گیا نا. चाहिए. ہاں فعل مضارع اور نارمل ہو گیا، تو ہم سبق پڑھتے ہیں، اب خبر دے رہے ہیں ہم سبق پڑھیں یا ہمیں سبق پڑھنا چاہیے، تب وہ لام امر ہے. جی صحیح. بہت باتیں ہو گئی، چلو اب سبق پڑھتے ہیں. جی تعال یا عدنان، یا عدنان وقت هذه الآية على السبورة. على السبورة. تی آخر میں تھی. سبورة کی. ہاں یہاں وہ ہے عدنان اور یہاں کا لفظ کہاں پر ہے اس میں؟ اچھا تعال ہے نا، ہاں تو کہاں کس آؤ. نہیں صرف دیکھو وہ سب نقو منطق، آؤ بس کا معنی ہے، اچھا جو لفظ ہے وہ لفظ ترجمہ کرنا ہے. تعال میں یہاں آؤ وہاں آؤ یہ اس پہ کچھ نہیں ہے، تعال بس آئیے آؤ. جی عدنان آئیں اور بورڈ کے اوپر یہ آیت لکھیں. بس صحیح ہے. چلیں اس کے بعد تعال، یہ تعال جو ہے نا اس کا نہ ماضی آتا ہے نہ مضارع آتا ہے، یہ بس فعل امر ہے، اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. اسم الفعل، اسم الفعل وہ ہے جو اسم کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے اسم کی طرح کہ اس کے اشتقاق نہیں ہوتے، مطلب کہ ماضی مضارع اسی وہ صیغے یہ صیغے وہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تعال میں ماضی نہیں ہے نہ مضارع، صرف امر ہے، کیونکہ ہر فعل میں ماضی مضارع امر ساری چیزیں ہوتا ہے اس کا طرف. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس لیے اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. ٹھیک، ابھی تعال بس اس کے جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، بس امر اس کا تعال، جی تعال یا تعالو تعالی، تعال یا تعالینا تعالینا. اور اس کا اور کچھ یہ سور ہے صاحب، اس کا کوئی اور سبسٹیٹیوٹ ہے، یعنی اس کا مترادف حرف ہے، کسی کو میں بلانا چاہتا ہوں عربی میں تو تعال کے علاوہ کوئی یوز کر سکتا ہوں؟ ورڈ کے ضرور یہی ہے. تقدم، تفضل، تقدم آئیے، تفضل تشریف لائیے، اچھا تفضل تشریف لائیے، اس سے جیسے اردو میں تو تشریف لائیے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک.